اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صوفی گائیڈنس میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو وہ اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں خالصتاً روحانیت اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر موجود ہوں گے، جو بھی لائیو آ کے شاہ صاحب سے اپنی پرابلم بتانا چاہ رہا ہے اور حل پوچھنا چاہتا ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے، ایک دو سوالوں کے جواب لے کے شاہ صاحب سے تھوڑی سی گفت و شنید کر کے، تو اس کے بعد لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیا جائے گا۔ اور جو لائیو نہیں آ سکتا اس کے لیے پری بکنگ کا نمبر شاہ صاحب کے ہی ہیں، آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں، آپ کی سہولت کے لیے دیے گئے ہیں، تو آپ قبلہ شاہ صاحب سے آفٹر پروگرام ان نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ شاہ صاحب آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی فرمائیں گے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لائیو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے، کچھ ہمارے لیے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہوتی ہیں، کچھ آپ کے لیے بھی ہوتا ہے، پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے، تو آپ جو ہے کچھ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، تو اس کے لیے پری بکنگ کے نمبر موجود ہیں آپ کی ٹی وی اسکرین پہ۔ تو جیسے کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا کہ ختم تھا اس سیٹرڈے، تو بیزی تھا دن ہمارے لیے بھی، تو شاہ صاحب کے لیے بھی بہت بیزی تھا، تو ہو سکتا ہے کسی کی کال نہ اٹینڈ ہوئی ہو اس حوالے سے، تو کسی کے نہ فون اٹھا سکے ہو شاہ صاحب، تو اس لیے ابھی وہ آج یا کل جب بھی کرنا چاہے تو وہ کال کر سکتا ہے۔ تو ابھی ختم کا سلسلہ، کیونکہ بہت سے ناظرین، جو بہت سے ہمارے ماننے والے شاہ صاحب کے اور بہت سے جاننے والے بھی تھے، جنہوں نے دعا کے لیے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے لیے دعا بھی مانگی جائے، تو شاہ صاحب نے دعا مانگی اور ویڈیو بھی بنی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس میں دستار بندی بھی کی گئی، چادر تھی جناب امام حسین علیہ السلام کے مزار سے، روض مقدس سے آئی ہوئی تھی، تو وہ ڈاکٹر صاحب کو شاہ صاحب نے دی، اور دستار جو ان کے والد صاحب دستار تھی وہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو دی۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ بہت ماننے والے بھی اور ایسے بھی ہیں کہ جن کا دل ہوگا یا وہ چاہتے بھی ہوں گے کہ یہ چیزیں شاہ صاحب کی، کیوں ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے بکوں کے علاوہ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو نایاب چیزیں ہیں، تو وہ ایک شاہ صاحب نے بڑے احتیاط سے اور اہتمام سے رکھی ہوتی ہیں، تو وہ نکالنے کا موقع بڑا کم ملتا ہے۔ بٹ ڈاکٹر صاحب تو شاہ صاحب اکثر کہتے بھی ہیں کہ میرے لیے وہ والد صاحب کے مقام پہ ہیں، وہ والد صاحب جیسے میرے دنیا میں نہیں رہے، بٹ مجھے ڈاکٹر صاحب میرے والد صاحب کی جگہ پہ ہیں، کیونکہ جو بھی بات کرنی ہوتی ہے تو ان سے اس حوالے سے کی جاتی ہے۔ تو خیر ڈرتے ہوئے شاہ صاحب تو بات بھی اکثر نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب سے، کہتے ہیں کہ میں کیسے کروں، ان کے والد صاحب سے بھی یہی سسٹم تھا۔ تو یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو شاہ صاحب کی چیزیں ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس انہوں نے ایز اے گفٹ دی، گفٹ کہہ لیں یا جو بھی ان کے دل میں تھا، جس بھی اعزاز کے ساتھ ان کو ملی یا جس بھی طریقے سے ملی، بٹ وہ اپنی اصلی جگہ پر سمجھ لیں کہ گئی، جدھر سے آئی جدھر گئی۔ تو ابھی شاہ صاحب سے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے، ختم کے حوالے سے، اور پھر ٹاپک کا آغاز کریں گے اور آپ کی کالوں کا سلسلہ بھی شروع کریں گے۔ تو شاہ صاحب سب سے پہلے السلام علیکم کہتا ہوں آپ۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس۔ شاہ صاحب ختم کے حوالے سے بیزی تو رہے ہوں گے آپ؟ بہت بیزی تھے، یعنی کہ کل تک بیزی رہے ہیں، کہ وہ یعنی کہ سیٹرڈے کل تک بیزی رہا ہے، تو لوگ آئے ہوئے تھے، کچھ رکے رات کو گئے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا ذرا سا یہ چیز تھی۔ تو ادھر ختم میں شاہ صاحب ہوا یہ کہ تو ذکر و فکر کی محفل وہ تو ایوری ٹائم ہوتی ہے، بٹ نئی چیز ایک تھی کہ دستار، لیکن جو ریگولر ختم کے جو ضوابط ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں، یعنی کہ کیا کہتے ہیں پنجتن پاک کی شمع، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد ذکر فکر، پھر کھانے دانے کا اہتمام، سب چیزیں، دعائیں لوگوں کے لیے خاص طور پہ مانگی گئی تھی، ایک لسٹ تھی میرے پاس، وہ دعا مانگی ساری، وہ یوٹیوب کے اوپر صوفی گائیڈنس چینل ہے، وہ ابھی کچھ دنوں میں جو ہے وہ اپلوڈ کر لے گا، علی عباس کرتا ہے یہ کام ہمارے لیے، کیونکہ چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے جو سلسلہ ہے یہ جنریشن در جنریشن، میرے دادا کے چھوڑے ہوئے لوگ میرے والد صاحب کے پاس آئے، ان کے بچے میرے والد صاحب کے پاس آئے، اب وہی چیز میرے ساتھ ہے، ان کے جو بیٹے کے بیٹے علی عباس جو ہے شوکت بھائی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، منتوں کا بیٹا ہے، اس کا نام جو ہے علی عباس جو ہے میرے والد صاحب نے رکھا ہوا ہے، شوکت جو ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی موجود تھے رات کو، ہاں، تو ان کی بھی ایک الگ ہی سٹوری تو انہوں نے بتائی تھی۔ تو وہ جو ہے اسی لحاظ سے وہ جتنے ہمارے کام ہیں کہ سارے عقیدت مند، دیکھیں دنیا کا نظام جو ہے پیسے سے نہیں چلتا،
ٹھیک. نہ تعلقات سے چلتا ہے، نہ رشتہ داری سے چلتا ہے، نہ پیری مریدی سے چلتا ہے. دنیا کا نظام ایک ہی طریقے سے چلتا ہے، وہ ہے محبت کی زبان. ٹھیک. جی کو جی چلتا ہے. ٹھیک. یعنی کہ آپ کسی کو ہاں بولو گے، وہ آپ کو ہاں بولے گا. آپ نے جہاں نہ کی، دوسرے نے بھی نہ کرنا شروع کر دے گا. 5 نہ کے بعد آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک. کتنا ہی قریب کا رشتہ ہو. لیکن محبت کی زبان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جو ہے وہ ساری چیزوں کو چلاتی ہے. ٹھیک. اور تو بالکل صوفیزم میں وہ سب سے زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے، محبت کی زبان. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے صاحب. اور جو دستار بندی کا اہتمام کیا گیا جیسے ڈاکٹر صاحب کے لیے، جی. یہ کوئی خاص وجہ تھی اس حوالے سے؟ وجہ سے مطلب دیکھیں، کیونکہ جیم کی والیوم ختم ہوئی، وہ سوری بے کی والیوم ختم ہوئی تھی، انا نقطۃ البے والی، باہ جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں، بے کی والیوم ختم ہوئی تھی. تو میں نے سوچا کہ کوئی گفٹ تو آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہوا یہ کہ وہ میاں خان بھائی آئے اسلاؤ سے. فوزیہ ایک ہیں ہماری سسٹر، یعنی کہ ویسے نہیں ہے ہمارے ہاں جو جتنے ہمارے عقیدت مند ہیں، یا تو بردرز یا سسٹرز یا کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے. انہوں نے جو ہے کربلا معلیٰ سے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی چادر جو ہے گرین رنگ کی، وہ لے کر آئیں. میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ یہ جو ہے ٹھیک ہے، میں جو بھی ہے میرا سلسلہ ہے، سب کچھ ہے، بٹ میں نے کہا دیر از سم ون بیٹر ہو از ڈیزرونگ. کوئی ہے جس کی جو میری نظر میں وہ زیادہ اول ہے. اور دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں، لوگوں کو اچھی لگتی ہے، کچھ لوگوں کو بری بھی لگتی ہے. میں وہی کرتا ہوں جو میرے والد صاحب کرتے ہیں. میرے والد صاحب اسی طرح کرتے ہیں، اگر وہ بھی ہوتے وہ بھی یہی کرتے، میں ہوں میں بھی یہی کر رہا ہوں. میرے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ انہی کے اولاد میں سے ہوں، کوئی کسی دوسری جگہ سے نہیں آیا. تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں، میں بھی یہی چاہتا ہوں. بس میں کچھ چیزیں جو میرے والد صاحب کہتے تھے، ایک ہم کہتے ہیں، ایک وہ کہتے ہیں، ایک ہم کرتے ہیں، ایک وہ کرواتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہے. ایک میں کرتا ہوں، ایک وہ کرواتے ہیں. یہ کام بس یہ گائیڈنس پہ تھا. چادر آئی، میں نے اسد کو بولا، میں نے کہا یہ، اور میں نے کہا میرے والد صاحب کی دستار جو ہے، جو وہ سر پہ پگڑی پہنتے تھے، اگر آپ درویش آن لائن پروگرام دیکھیں، اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر میرے والد صاحب کے ہمارے ہی چینل کے اوپر ہے، اور ڈی ایم ہی کے توسط سے وہ پروگرام براڈ کاسٹ ہوا. اچھا، دا ادر تھنگ میں انٹرسٹنگ چیز بتا دوں، والد صاحب کو میرے کئی جگہ سے آفر تھی ٹی وی پہ آنے کی، لیکن والد صاحب نے پتہ نہیں ڈی ایم، یعنی کہ وہ ڈاکٹر ملک آئے اور میرے والد صاحب بک گئے. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ میرے والد صاحب کے پاس لوگ آ کے بک جاتے تھے، لیکن یہ الٹا ہوا. ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے فرسٹ ٹائم دیکھا اور میرے والد صاحب بک گئے. بس کیا بات. کیونکہ اور بھی چینل کے اونر آتے تھے، چینل 4 والے بھی آئے تھے ڈاکیومنٹری بنانے کو، میرے والد صاحب نے نو. بالکل. ایک دفعہ آئے تھے، دوسری دفعہ آئے، انہوں نے منع کر، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ دیم. بس تو یہ چیز ہے. تو ان کی دستار بندی کروائی، پھر وہ جو چادر تھی جو امام کربلا معلیٰ کی، وہ کندھے پہ ڈالی، اور پھر جو سر کی پگڑی تھی جو لال رنگ کی، وہ قاری ظہور سیفی جو ہیں سلطان بہو ٹرسٹ کے، وہ بھی کیا کہتے ہیں آتے ہیں ہماری محفلوں میں، انہوں نے جو ہے وہ دستار بندی باندھی ان کی عقیدت اور محبت کے. کیا بات. تو بس اتنی سی وہ تھی. یہ محبت ہے سب کچھ. یہ محبت ہے سب کچھ. بالکل. کیا بات. دنیا وہی محبت پہ چلتی ہے. بے شک. کوئی بات، کوئی چیز نہیں ہے بیچ میں. محبت سب سے پہلی چیز ہے. محبت کسی بزنس ڈیل میں، کسی تعلق داری میں سب سے پہلا کام جو آدمی کے دو ملتے ہیں تو ان میں کیا چیز جنریٹ ہوتی ہے؟ وہ زبان اور محبت. اگر شروع سے ہی تلخی ہوگی تو آگے تو بات چلنے ہی نہیں ہے. بالکل. اس کی احمد ہی الٹ ہو جاتی ہے. وہ کچھ بھی کر لو وہ بات نہیں چلتی. سب سے پہلا کام ہوتا ہے محبت. بعد میں ہوتی ہے کہ بزنس ڈیل ہوئی ہے یا رشتہ داری ہوئی ہے یا کسی سے شادی کروائی ہے آپ نے اپنے بچوں کی، لیکن پہلا کام ہوتا ہے خلوص اور محبت. اور صوفیزم جو ہے فرام سٹارٹ ٹل اینڈ وہ چلتا ہی محبت پہ اور کسی چیز پہ نہیں چلتی. بس تمام اس کی جو سٹینڈنگز ہیں نا، پولز ہیں، اگر آپ ایک ٹینٹ لگائیں تو 4 پول ہوتے ہیں اس کے 4 نہیں 10 پول ہیں، وہ 10 کے 10 جو ہیں وہ محبت پہ چلتے ہیں اور کسی تیسری چیز پہ نہیں جاتے. اور یہ جو ہے محبت، جب آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹومیٹکلی آپ کی محبت ہوتی ہے. پھر اس کے آل صحابہ اکرام جو بھی آپ کے جتنے جو بلیف ہے آپ کا، اس حساب سے آپ محبت کرتے ہو. پھر اس کی مخلوق کی محبت کرتے ہو. جب آپ مخلوق کی محبت کرتے ہو تو پھر اس کی خدمت بھی کرتے ہو. سبحان اللہ. تھینک یو ویری مچ صاحب. آپ نے بڑی اچھی بات کی اور لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا بھی. تو ابھی میں ٹاپک کا آغاز کرتا ہوں جی ناظرین. ایک فرمان سے آغاز کرتا ہوں کہ مولانا مشکل کشا کا فرمان ہے کہ جب کوئی آپ کا دل دکھائے تو اس سے ناراض نہ ہو. یہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے پتھر بھی اسی کو مارے جاتے ہیں.
تو یہ ایک پرابلم آنا، پرابلم اور سلوشن کا بڑا قریبی ناتا ہے. ایک شفا بیماری کا جیسے ناتا ہے، جیسے دن اور رات کا ناتا ہے، جیسے مرد اور عورت کا ناتا ہے، ایسے ہر چیز میں پرابلم اور اس کے سلوشن کا بھی بڑا قریبی ناتا ہے. مولا مشکل کیا فرماتے ہیں کہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک آپ کی فیور میں ہے، دوسرا آپ کی فیور میں نہیں. تو جب آپ کی فیور میں ہو تو اس کی عبادت کرو، اور جب آپ کی فیور میں نہ ہو تو اس سے مغفرت کے لیے دعا کرو. تو یہ بات ہے نقطے کی، سمجھنے کی. تو کیونکہ جب مسئلہ یا پریشانی آپ کی لائف میں آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی فیلنگ بھی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. جب ایک سر درد، ایک چھوٹی سی بات میں کرتا ہوں، سر درد ایک سمپل سی چیز ہے جو اکثر لوگوں کے اکثر ہوتا ہے. ایک سر درد آپ کی پوری باڈی کی فیلنگ ڈیفرنٹ کر دیتا ہے، آپ کے سارے سسٹم وہ ڈیفرنٹ کر دیتا ہے. آپ کے سوچنے کی صلاحیت، آپ کے دیکھنے کی صلاحیت، آپ کے کام کرنے میں وہ توازن نہیں رہتا. اور آپ کی فیملی میں بھی اسی وجہ سے ہی، وہ ایک چھوٹا سا سر درد کی میں مثال دے رہا ہوں، وہ آپ کی فیملی سے بھی آپ کی بات چیت، گفت و شنید، ریلیشن شپ میں فوراً ڈفرینس ڈال دیتا ہے، بے شک وہ وقتی طور کے لیے ہو. ایک اتنی سی چھوٹی چیز اتنے سارے کام کرتی ہے. تو پھر دوسری پرابلمیں تو بات ہی دور کی ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے، اسی لیے قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسی پروگرام میں، صوفی گائیڈنس میں، کہ لائف کالوں کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے ہم کھول دیں گے تو آپ پرابلم اپنی بتا سکتے ہیں. یہ پرابلم آنا برحق ہے. پرابلم ہے تو لائف ہے، لائف ہے تو پرابلم ہے. یہ بڑا قریبی ناتا ہے. تو یہ مت سمجھیں کہ ساری زندگی سکون میں گزرے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. بس پرابلم ہے تو اس کا سلوشن بھی ضرور ہے، کہیں نہ کہیں ہے، کسی نہ کسی صورت میں ہے، کوئی نہ کوئی اس کا وسیلہ ہے. کیونکہ خالق کبھی بھی ڈائریکٹ آپ کے کوئی کام آ کے نہیں کرنے والا. یہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے اور فرمان معصومین میں بھی ہے کہ خالق نہیں، وہ وسیلے بناتا ہے. وہ آپ کو آپ کے دل میں فیلنگ ڈالتا ہے، دماغ میں فیلنگ آپ کے آتی ہے، یہ سب اسی کے کام ہے. تو جو بھی پرابلم ہو آپ قبلہ شاہ صاحب، کیونکہ پرابلم اولاد کے حوالے سے ہے یا پاسٹ کے حوالے سے یا پریزنٹ کے حوالے سے یا فیوچر کے حوالے سے یا استخارے کے حوالے سے آپ شاہ صاحب سے پوچھنا چاہ رہے ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ دنیا میں شاہ صاحب بھی اکثر فرماتے ہیں روحانیت میں کا فارمولہ ہے، اور ایک سمپل سی بات ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں خالق نے پیدا کی جس کا حل پہلے سے موجود نہ کیا ہو. ہر چیز میں پروردگار نے بیلنس رکھا. تو آپ قبلہ شاہ صاحب سے آپ فون کر کے اپنی پرابلم کا اظہار کر سکتے ہیں. اور جو لائیو نہیں آ سکتے، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لائیو نہیں کر سکتے، وہ پری بکنگ کے نمبر پہ جا کے شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں. تو شاہ صاحب پرابلم تو ایک سمجھ لیں کہ ہے ہی ہے، ایک چیز ہے کسی حوالے سے. جیسے میں نے سر درد کی ایک بات کی، اتنی چیزوں میں وہ چینجنگ لاتا ہے. چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے کہ پتہ بھی ہوتا ہے سر درد ہے، بٹ اتنی چینجنگ لاتا ہے. بٹ کچھ سر درد ڈیفرنٹ ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں کہ مسلسل رہنا، اکثر بندے کے ہوتے رہنا. دیکھیں سر درد کا ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹاپک میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے، تو ڈاکٹر جی پی سے، جو بھی آپ کے ڈاکٹر وہ ہیں ڈاکٹر جی پی سے دنیا میں کہیں بھی آپ ڈاکٹر سے رابطہ ہے. سر درد کی جو ہے نا علامات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فکری سر درد ہے. فکری سے مطلب یعنی کہ روحانی سر درد کہنا ہے، کیونکہ روحانیت بھی ایک فکر کی ایک کیفیت ہے نا، ایک آدمی سوچ کے اندر ہوتی ہے روحانیت، فکر کی کیفیت ہے. فکری جو ہے سر درد ہے. اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس چیز سے بالا تر، روحانیت سے بالا تر کچھ نہیں ہے. یہ اگر پکڑ لیتی ہے آپ کو تو پکڑ لیتی ہے. اچھا روحانیت میں جو ہے سارے جتنے علوم ہیں سب آتے ہیں، عالم اسفل، عالم علوی، جتنے عالم ارواح سارے عالم آتے ہیں، اس کے علوم بھی سارے آتے ہیں. اس کا مطلب جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی چیز اس کے باہر نہیں ہے، سب اسی کے اندر ہے. صحیح. بشرط یہ کہ استعمال کرانے والا کرنے والا کون ہے اس کو، کیونکہ ہے تو بیسیکلی سوچ میں فکری چیز ہے نا یہ. ٹھیک جی. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا اس میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہوں، کیونکہ جو حروف ابجد کا ایک سسٹم ہے یا یہ علم ہے، یہ آپ کے خاندان میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ایسا کہیں اور نہیں ابھی تک میری نظر میں آیا کہ کہیں اور بھی حروف ابجد کا اس حد تک نالج ہو. تو حروف ابجد کے حساب سے جیسے ناموں کے عدد نکلتے ہیں، چیزوں کے عدد نکلتے ہیں، ایون گاڑی کا بھی رج نمبر ہوتا ہے، ہاں گھر کا بھی نمبر ہوتا ہے، بندے کے بھی. اگر ایک عدد انسوٹیبل آپ کی لائف میں آ جائے، ایون وہ گاڑی کا ہو، ایون وہ گھر کا ہو، ایون اولاد میں ہو، وائف میں ہو، یا کسی اور صورت میں ایک انسوٹیبل جو آپ کو سوٹ نہ کرے، آپ کے لیے اچھا نہ ہو،
وہ آ جائے تو وہ کس قسم کی پرابلم سٹارٹ کر سکتا ہے فرام بگیننگ؟ پہلی چیز تو میں تھوڑا سا حروف ابجد کے حوالے سے میں ایک بات کرتا ہوں، کیونکہ آج کل میں ٹی وی پہ بھی دیکھتا ہوں، پھر وہ بہت سارے بیٹھتے ہیں لوگ جو ہے وہ حروف ابجد کے ماہر بھی کہلاتے ہیں۔ حروف ابجد جو ہے نا وہ حروف ہے، ٹھیک ہے نا، الفاظ کی بات نہیں ہو رہی، اس کا علم کہلاتا ہے حروف ابجد، یعنی حروف ابجد، حروف کا مطلب ہو گیا نیومیرک، ٹھیک ہے نا، یا نمبر کہہ لو، یا یہ کہ کیا کہتے ہیں الفابیٹ کہہ لو اس کو۔ پہلے وہ الفابیٹ میں ہوتا ہے، پہلے حروف میں ہے، بعد میں وہ نمبر میں نیومیرک میں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے یہ نہیں ہوتا کہ حروف جو ہے ابجد جو ہے، ابجد خود جو ہے وہ لکھا جاتا ہے الف بیم ج دال، ابجد حوض ہے واو زے، ابجد حوض ہتی بڑی ہے تے اور یہ، پھر کلمن سخص، کسی کو پوچھ لو کہ حروف ابجد ہیں کتنے، یہ نہیں پتہ لوگوں کو، کوئی پتہ نہیں، بالکل کوئی پتہ نہیں ہے، نہ اس کی فارمیشن کا پتہ ہے۔ اچھا یہ ابجد کیوں ہے؟ یہ ابج ہو سکتا تھا، ہے نا، بالکل، یعنی کہ 4 کی کیوں فارمیشن دی گئی ہے ابجد کی، پھر حوض کی، ابجد ہی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا نا، بالکل، اس کی فارمیشن یوں کیوں ہے؟ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے والی، بالکل۔ یہ ایک چیز ہو گئی حروف ابجد کی کہ یہ حروف ہیں، یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے اس سے۔ اچھا یہ ایک فارمیشن ہو گئی۔ تیسری چیز اس کے بارے میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے، ایک آپ نمبر کو کہہ رہے ہو، نمبر بہت دور کی بات ہے، ایک حروف غلط آ جائے نا، ایک حروف الف اگر غلط آ گیا آدمی کے لائف میں، یا بے غلط آ گیا، یا سے غلط آ گیا، 28 حروف ہیں، وہ پھر وہ کام تو وہاں سے خراب ہو جاتا ہے۔ فارگیٹ اباؤٹ دا نمبر بہت بات کی بات ہے۔ ہماری ریسرچ جو ہے اس کے اوپر جو ہے لازمی سی چیز ہے، میرے والد صاحب کی ریسرچ ہے، میرے دادا کی ریسرچ ہے، ہمارے خاندان میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو نام ابھی پورا بتاتے نہیں، وہ چہرہ بتا دیتے تھے کہ اس طرح کا چہرہ ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، فلانا ڈمکانا، اتنی یعنی کہ حروف ابجد پہ کمالات جسے کہتے ہیں نا، ہم جب بھی اس چیز کمانڈ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ حروف ابجد پہ اس وقت کوئی ماہرین اگر ہیں تو ہمارے گھرانے میں ہیں، میرے کزن ہیں، سب والد صاحب کی طرف سے جو گھرانہ ہے ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ چیز تو میں نے بھی دیکھی، نمایاں حیثیت رکھتی ہے حروف ابجد کا جو علم ہے آپ کے گھرانے میں اس طرح ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ وہ پانی کی طرح سما گیا ہے۔ یعنی کہ کل رات جو ہے میں آپ کو مثال دوں، میری بڑی بیٹی جو ہے، ہم رات کو جیسے میں وظیفہ ختم کیا، میں 3 بجے تھے، تو وائف بھی آ گئی نیچے، تو بڑی بیٹی بھی آ گئی کہ ہم فلم کھانے لگ گئے، تو وہ جو ہے یعنی کہ یہ میں اب گھرانے کی بات کر رہا ہوں ہمارے گھر کی، تو وہ جو ہے میں اوپر جانے لگا تو وائف کہہ رہی ابھی نہ جاؤ، ہمیں ساتھ لے کے جانا۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ میں ایک انڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، باقی سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہا ڈونٹ وری، تو وائف میری کہہ رہی کہ میں تو جا رہی ہوں، بگ گرل کم آن، میں نے کہا بگ گرل کو کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہا بگ گرل ان چیزوں کا یوز ٹو ہو جائے گا، تو بگ گرل نے جواب دیا آئی ایم آلریڈی یوز ٹو اٹ۔ کیا بات، یعنی کہ 11-12 سال کی عمر ہے، کہہ رہی آئی ایم آلریڈی یوز ٹو اٹ۔ ہمارے گھرانے میں جو کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں صحنوں میں نظر آتی ہیں۔ ٹھیک، حروف ابجد تو بہت کمپلیکس چیز ہے، اس کے لیے تو پھر بھی آپ کو لکھنا پڑھنا آنا چاہیے، اس چیز کے لیے لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی، اور یہ خاص کرم کی بات ہے۔ ہاں یہ ہمارے پاس، کیونکہ یہ روحانی ادراک کہہ لو یا انٹیوشن کہہ لو، جو بھی کہہ لو اس کو، مگر یہ ہمارے خون میں دوڑتی ہے اور بہت تیزی سے دوڑتی ہے۔ صحیح ہے، سب کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، بٹ کال لینے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ شاہ صاحب کا بیس جو ہے، جیسے ختم کا کل ذکر کیا تو ادھر یو کے کے بیس ہیں، ادھر ہی بون ہیں، بٹ پاکستان میں رہے ہیں، جاب بھی کرتے رہے ہیں، تو ادھر سے ابھی پھر یہ سلسلہ اپنا روحانیت کا یو کے میں بیس ہے۔ کیونکہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک کہاوت بھی ہے، کہتے ہیں کہ دور کی رشتہ داری بھی اچھی نہیں ہوتی، دور کی رشتہ داری اور پانی بھی جو سفر کرنے کا ایک اور روحانیت میں ایک اور بات کی جاتی ہے، اور ویسے بھی پرانے لوگ کہتے ہیں کہ سفر کرنے سے پہلے ایک بوتل پانی کے رکھ لو، جہاں سے جا رہے ہو پیٹ خراب نہیں ہوگا۔ بالکل، آدمی پہلے قریب کے لوگوں کو پکڑتا ہے، بعد میں دوسرے دور کے آدمی کو۔ بہت ڈھکی چھپی بات، کیونکہ وہ چیز یہ ہے کہ ایک بات میں کرتا ہوں، ایک وہ کرتے ہیں، اور میں آدھی بات کرتا ہوں، آدھی بات چھوڑ دیتا ہوں سمجھنے والے کے حد تک۔ ٹھیک، تو یہ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ کچھ لوگ سمجھے کہ یہ پتہ نہیں کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان سے ہیں، یہ ادھر سے ہے، تو یہ یو کے بیسڈ ہیں، یو کے بورن بھی ہیں، تو یہ بزنس بھی کرتے رہے ہیں اور روحانیت بھی ان کے پاس ہے، سب نمایاں چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں، لائیو بھی دیکھی ہیں، تو یہ ساری آپ کے سامنے کی بات ہے، تو یہ ہر حوالے سے جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو یہ ایک بات ہوتی ہے پتہ کی بھی، کیونکہ سم لوگوں کو دنیاوی لحاظ سے بھی ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے۔ ایڈوائس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی بات، جیسے میرے پاس کوئی ایسی بات ہے جنرل نالج کی تو میں بتا سکتا ہوں، تو اس حوالے سے یہ بھی ایک بڑی چیز ڈیفرنس کرتی ہے۔ مجھے جب کسی کنٹری کے یا کسی جگہ کے کچھ چیزوں کا، بیسک چیزوں کا نہیں پتہ، تو میں اس کے بارے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں۔
تو یہ بھی چیزیں کافی اثر رکھتی ہیں. تو اس حوالے سے میں نے تھوڑی سی بات کر دی. تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, تو کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو یہ سب بات میں جیسے کر رہا تھا, کیونکہ جب آپ کو ایک کنٹری کے اصولوں کا نہ پتہ ہو. میں نیکسٹ کال لے لیتے ہیں پہلے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنے بارے میں پوچھنا چاہیں گی یا کسی اور کے بارے میں؟ اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, نام بتانا چاہیں گی؟ ہاں جی السلام علیکم. جی السلام علیکم باجی. بولے. جی نام مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا ہے. جی باجی اپنا نام بتائیں پہلے. ہلو. میں اپنا نام کے بتا دوں؟ ہاں کے بتا دیں, لیکن ہو کے ہی, یہ تو ہو کہ آپ کا نام ایم ہو اور آپ کے بتا رہے ہو نا. نہیں کے ہے میرا ہاں نام. کے ہے, سے ٹھیک ہے شروع ہوتا ہے. جی. اور ہسبینڈ کا نام ہے منصور حسین. منظور حسین. جی. ہاں کیا مسئلہ ہے ان کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمر ان کی چاہیے آپ کو؟ نہیں عمر ہاں دے دیں پلیز. 71. ماشاء اللہ. جی بولیں. 71 ہے عمر ان کی. جی. یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جوا کھیلتے ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. بہت بری عادت ہے, اور آپ یقین کریں کہ یہ گھر سے کھیلتے ہیں رات میں. ہاں یہ جوئے کا جو ہے نا, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتا دوں کہ جوئے کی لت جو ہے نا, آدمی سب کچھ چھڑوا آپ کی سکتا ہے آواز ذرا شریعت میں. صحیح نہیں آ رہی ہے. میں آپ کو اب آ رہی ہے میری آواز؟ ہاں اب آ رہی ہے. یہ دیکھیں, آدمی جو ہے نا, آدمی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو سختی سے منع ہے, جو قرآن پاک سے ملی ہیں. باقی تو شریعت کے زاویے میں تو بہت ساری چیزیں ہیں, مگر قرآن پاک سے 3 کی سختی سے منادی کی گئی ہے, اور شرک بھی ہے ایک. شرک تو چوتھی چیز ہے. لیکن یہ باقی چیزیں آپ کی ریزالو ہو جاتی ہیں. یہ واحد چیز ہے کہ یہ ایسی لت ہے کہ آدمی اپنے بچوں تک کو بیچ دیتا ہے اس چکر میں. یہ ایک ایسی لت کیا ہے. کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں باجی, ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ سے ان کی عمر 71 ہے. جی اور عمر آپ دیکھیں, نماز روزہ قرآن کچھ نہیں, کسی چیز کو نہیں مانتے. اچھا یہ مجھے بتائیں, یہ اچھا رات کو کھیلتے ہیں زیادہ, ٹھیک ہے. ہاں رات میں وہ ٹی وی کے پر آتا ہے نا, ہاں وہ سمجھ گیا, رات کو کھیلتے ہیں. اور یہ تقریباً جو ہے نا, یہ ان کو یہ شادی سے پہلے سے کھیل رہے ہیں؟ نہیں یہ ابھی شروع ہوا ہے 6-7 سال سے. اچھا یہ ایک اور کچھ بھی چکر کرتے تھے شادی سے پہلے, یہ اور کیا کام کرتے تھے ایسے غیر شرعی؟ بس یہی لاٹری کرنا. اچھا یہ مجھے بتائیں, یہ ہاں لاٹری, وہ تو لاٹری تو ایک نارمل چیز ہے, وہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ چکنا کھانا پسند کرتے ہیں, گریسی؟ ہاں کھانا کھاتے ہیں جو نارمل ہے گھر میں. نہیں میں جو پوچھ رہا ہوں کہ یہ باجی, میں ایک منٹ, میں میری بات آپ سمجھ نہیں رہے. کچھ چیزیں میں علاماتی پوچھ رہا ہوں. علامات سمجھتے ہیں جیسے کہ جی علامات. ہاں علامات میں پوچھ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ چکنا کھانا پسند کرتے ہیں, کھانا گریسی فوڈ؟ ہاں تلی ہوئی چیزیں مطلب آپ کی. ہاں تلی ہوئی چیزیں زیادہ, گوشت وغیرہ کے؟ پھلکیاں ہیں, سموسے. ہاں اچھا یہ گوشت وغیرہ بھی پسند کرتے ہیں زیادہ؟ ہاں کھاتے ہیں. ہاں اچھا یہ چکچکی بھی ہیں, طبیعت میں چک 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 ہے؟ ہاں اگر ایک بات کہہ دوں تو پھر معلوم ہوتا ہے چابی لگ گئی. ہاں چابی لگ گئی, چکچکی ہیں, بس ٹھیک ہے باجی. یہ پکے علامات ہیں, یہ پکے جو ہے نا, یہ پروفیشنل سمجھ لیں کہ یعنی کہ میں پروف کیا کروں اس بات کو. ارے آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے اتنی کوششیں کی, اتنی دعائیں اللہ سے مانگتی ہوں, مگر وہ بندہ ہر رات کو بس 12 بجے اور وہ بیٹھ گیا. اور اچھا اب آپ ایک کام کریں, دیکھیں یہ اب آپ ایک کام کریں, دیکھیں یہ جو ہے یہ بھی ایسا نسخہ ہے ہمارے پاس, یہ ہمارے پاس ایک خاندانی نسخہ ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا, جو کہ میں لائیو آن ایئر نہیں بتا سکوں گا. یہ توصیف آپ کو گائیڈ کر دیں گے, یہ صرف پڑھنے کی حد تک ہے. میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو کلیئر کٹ. سنیں باجی, سنیں پہلے میری پوری بات سن لیں. یہ کام جو ہے نا, جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ کہ خاص طور پہ ایسا کام, اس کے اندر پڑھنے کی حد تک دیا جاتا ہے. جی کیونکہ چیز یہ ہے کہ جو آدمی غیر شرعی کام کر رہا ہے, اس کے جو گھر والے ہیں وہ بھی شریعت کے زاویے سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. روحانیت میں اس حد تک باریکی ہے ان کاموں کے لیے, کیونکہ اس کام سے اگر وہ پیسہ گھر میں لا رہا ہے, بھلے وہ 1 پینی ہے, تو وہ بھی پیسہ حرام بھی ہو گیا. اور وہ سب کھا رہے ہیں پیسہ, ٹھیک ہے نا.
اگر وہ سمجھ لیں آپ کا شوہر جا کے وہ 1 پاؤنڈ اس نے کمائے اس میں سے، وہ 1 پاؤنڈ کے جا کے چینی لے آتا ہے، اس چینی کو چینی میں ملا دیتا ہے، وہ چینی ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. یاد رکھیں کہ گندگی کی ایک چھینٹ پوری بالٹی کو خراب کر دیتی ہے. پاک پانی ہو نا اور ناپاکی کا پورا بالٹی ہو، وہ پاک نہیں ہو سکتا. وہ اتنا باریکی ہے شریعت میں. اور یہ کام تو ایسا ہے کہ یہ تو اولاد کو چھوڑ دیتا ہے، آدمی بیچ دیتا ہے اولادوں کو. اب ایک کام کریں، آپ کو توصیف گائیڈ کر دیں گے تو پھر میں پڑھنے کو بتا دوں گا آپ کو. بجے آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی بولیں.